کہ جیسے ہی یہ لیٹر آیا ہے باہر ہاں تو اس کا امپیکٹ جو ہے اس نے اس واقعے کو جو کہ اس وقت ہماری پوری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے تھا، دا ریسرجنس کمنگ بیک آف ٹیررزم ویو ان پاکستان، اس سے ہٹا کر یہ ایک چسکا فروشی ہو گئی۔ باقاعدہ اس وقت دیکھیے جناب، کل میرا کوئی میں احمق نہیں تھا، میں نے باقاعدہ درخواست کر کے کہ جیسے ہی منگل کے دن یہ 6 آنریبل ججز کا لیٹر لیک ہوا تو میرا پہلا سوال ایک صحافی کے طور پر ہے کہ یہ لیک کس نے کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جیسے ہی یہ لیک ہوتا ہے ساری اس کے ایک تو پوری اٹینشن ڈیورٹ ہو جاتی ہے نمبر 1، دوسری طرف یہ کہ اس کے لیک ہونے کے تقریباً 50 یا 60 منٹ بعد واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ خط آیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈونلڈ لو صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے بہت امیدیں ہیں، ہم نے اسے کنیکٹ کیا اس سے، یس یس، اور وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا انٹرسپٹ، میں نے کہا یار یہ تو وہ شخص ہے جو انٹرسپٹ نابین ویب سائٹ کا غالباً ایڈیٹر ہے یار، اور انہوں نے ہی وہ سائفر کا پورا متن چھاپ دیا تھا، جس کے بارے میں جب اسی ترجمان سے پوچھا گیا کہ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ لو کی اور اسد مجید صاحب کی یہ گفتگو ہوئی تھی تو کیا یہ واقعی یہ ہوئی تھی، تو اس نے نہ ڈینائی کیا نہ ایکسیپٹ کیا، بٹ اس کو کہا کہ جی اس کے قریب ترین ہے۔ ایک حوالے سے اس نے کہا کہ ہاں جی یہی متن ہے، ہاں، تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ سائفر لیک انٹرسپٹ کو ہوا، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب 2 دنوں سے پوری دنیا میں جو ڈسکس ہو رہی ہے سٹوری وہ یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 1 نہیں 2 نہیں 6 ججز نے باہم مل کر ایک خط لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کے ادارے اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ دباؤ ڈالنے کے لیے مبینہ طور پر کچھ جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں وہ اس طرح کا تاثر دیتی ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ لاطینی امریکہ کی بنانا ریپبلک ارجنٹین چلی میں جو 1980 وغیرہ کی دہائی میں ہوتا تھا، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ ڈن تو نہیں، خیر اس کو 2 دن بہت ہوتے ہیں بابا، آپ ریکور کر لیے گا۔ دیکھیں آپ کیا ریکوری ہوئی ہے؟ اس شخص کا سب سے کسی بھی جمہوری ملک میں باعزت شخص ہوتا ہے اس کا وزیر اعظم، آج اس ملک کا ایک باعزت شخص چل کے گیا۔ اچھا میں دیکھو اب آپ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو میں خدا نخواستہ میں کسی بھی ایک انسان کی جس کے پاس سرکاری عہدہ نہ ہو میں ان کی بھی بے توقیری نہیں کر سکتا۔ آپ برائے مہربانی الفاظ کے چناؤ میں